دیکھیے جی یہ تو ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے. اب اس سال جو ہے چلغوزہ سب سے مہنگا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایک نایاب ہوا ہے اس سال. ٹھیک ہے. فصل نہیں ہے, فصل کم تھی, جس کی وجہ سے اس کا ریٹ بہت ہائی ہو گیا ہے. کیا ریٹ کیا ہے چلغوزے کا؟ تو چلغوزہ جو ہے نا وہ 14,000 سے لے کر 18,000 پر کے جی ہے. یہ 18,000 اس کی سیلری ہے وتھ شیل, وداؤٹ شیل پر وہ 22-24,000 پر کے جی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم, دس از یور ہوسٹ بلال, اور آج ہم پھر سے موجود ہیں پنڈی میں. اس ٹائم پنڈی اور اسلام آباد میں ٹھنڈ جو ہے نا اپنے عروج پہ ہے. آپ سب سے ریکمنڈیشن لی تھی کہ کوئی اچھی ڈرائی فروٹ کی شاپ بتائیں جس کو ہمیں کور کرنا چاہیے, اور 80% لوگوں نے نا مجھے یہ بلوچستان ڈرائی فروٹ کا کہا. ساتھ ہی جو 20% لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بہت مہنگی ہیں, چھرے ہیں اور فلانا ڈمکانا. تب بھی میں نے سوچ لیا اس کو کور کرتے ہیں اور اس کو جا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ 80% لوگ بلوچستان ڈرائی فروٹ کو ہی ریکمینڈ کرتے ہیں اور باقی 20% کی ان سے کیا دشمنی ہے. آج ہم میرے ساتھ ذرا ایک بریف ریویو کرتے ہیں ان کا. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے یار, مجھے نا ایک بندہ چاہیے ذرا فل ٹائم. میں نے ویڈیو بنانی ہے, تھوڑا سا انگیج کرنا ہے میں نے, تو کوئی بندہ مجھے بتائیں جس کے ساتھ میں ایک پوری ویڈیو بنا سکوں. سر وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر. آپ یہاں پہ میرے انڈر یہ ساری برانچیں ہیں اچھا, بلوچستان ڈرائی فروٹ کی. آپ مینیجر ہیں یا اونر ہیں؟ اس کی میں مینیج کرتا ہوں, اکاؤنٹس مینجمنٹ, اچھا اور یہ سارا میرے انڈر ہے. اچھا سر, آپ کے انڈر ہے. جی جی جی. سر اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ذرا اندر آ جاؤں, میں ذرا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. چلے میں آتا ہوں. اچھا طارق صاحب, مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بلوچستان کی یہ جو اتنی دھوم ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ سوشل میڈیا پہ ہم اس کو کہیں نہیں دیکھتے, لیکن جب لوگوں سے ریکمنڈیشن مانگتے ہیں اچھے ڈرائی فروٹ کی تو لوگ یہ کیوں کہتے ہیں بلوچستان پہ جائیں؟ اصل میں یہ جرنی شروع ہوئی ہے 1988 سے. ٹھیک ہے, اس کو تقریباً 34 سال ہو گئے, 34 سال. اور اس کے پیچھے ایک بہت کڑی محنت اور ڈیڈیکیشن اور یہ ساری چیزیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو فوکس کرتے ہیں وہ اپنی کوالٹی پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, تو کوالٹی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا, تو کسٹمر تو کوالٹی کو پریفر کرتا ہے. جو آپ چیز اچھی دیں گے, اچھی پرائس پہ دیں گے, کم پرائس پہ دیں گے, تو کسٹمر ظاہری بات ہے لائک کرتا ہے اس کو. تو یہی ایک وجہ ہے کہ ہم کوالٹی اچھی دیتے ہیں, پرائس ہمارے نارمل ہے, جس کی وجہ سے کسٹمر ہمارا. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں اگر بات کروں, میں نے نا لوگوں سے ریکمنڈیشن لی جس کے اندر مجھے نا تقریباً 4,500 لوگوں نے سجیشن دی, جس میں 80% لوگ تھے جنہوں نے کہا بلوچستان پہ جانا ہے, 20% نے کہا ان پہ نہیں جانا جی, جائیں گے تو آپ جس بھی چیز پہ جائیں گے وہ بیچ کے آئیں گے. مطلب سمجھ رہے ہیں آپ, اس کی کیا ریزن ہے جو 20% ہے وہ آپ سے ناراض کیوں ہیں؟ وہ اصل میں ناراض تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہے. لیکن اصل میں جو باہر سے وہ دیکھتے ہیں نا, جس طرح ہم نے یہ ٹیکسچر بنایا ہوا ہے, جو ایک سٹائل ہم نے دیا ہوا ہے, جو ایک شاید وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اندر جا کے شاید چیزیں بہت مہنگی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو وہ ایک شاید ان کے ذہن میں ہے. بقایا اگر وہ ایک دفعہ اندر آئیں گے اور ہم سے خریداری کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ وہ مطمئن ہوں گے. سر جتنا بڑا آپ نے یہ ڈسپلے لگایا ہوا ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ انویسٹمنٹ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کافی بڑی انویسٹمنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے, پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ صرف ایک برانچ ہے, آپ کی کتنی برانچز ہیں بلوچستان ڈرائی فروٹ کی اور کہاں کہاں پہ ہیں؟ دیکھیے جی, ہماری الحمدللہ تقریباً 3 صوبوں میں ہم پھیل چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس KPK ہے, یہ ہے پنجاب ہے. ٹھیک ہے, تو سر مال روڈ پہ پنڈی میں ہے, اسلام آباد میں ہے, پھر آپ کے ایبٹ آباد میں ہے, سوات میں ہے, مری میں ہے. تو الحمدللہ اب آہستہ آہستہ یہ, کیونکہ اب جس طرح برانچیں پھیل رہی ہیں اس طرح یہ بھائی ہیں, پھر ان کے بچے ہیں, ظاہری بات ہے اب وہ بیچ میں اپنی محنت کر رہے ہیں اور اس کو آگے لے جانے کی طرف جو ہے نا پورے کوشاں ہیں. تو آہستہ آہستہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور اللہ کی مہربانی سے یہ آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے. تو مطلب یہ فرینچائز سسٹم نہیں ہے, یہ انڈر دا ون روف, انڈر دا ون بیلٹ سب کے. جی جی جی, یہ فرینچائز نہیں ہے, یہ سارے اپنا خود ہی کرتے ہیں. 2 ہی بھائی ہیں,
اور 2 بھائی آپس میں یہ سارا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فرینچائز بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں, اپروچ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ فرینچائز کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پھر جی یہ کوالٹی مینٹین نہیں ہوتی ہے. اصل چیز جو ہے نا کسٹمر کی سیٹسفیکشن اور کوالٹی کنٹرول ہے. ہماری کوشش ان 2 چیزوں پہ ہوتی ہے کہ کسٹمر سیٹسفائیڈ رہے اور کوالٹی کنٹرول رہے. تو فرینچائز میں پھر یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا سر, مجھے نا ذرا موٹا موٹا آپ نے ریٹ بتانا ہے اور اس حد تک بتانا ہے کہ میں یہیں نہ گر جاؤں. مجھے باہر بھی آنے کا موقع دینا ہے. مجھے ذرا باداموں سے بتائیں کہ باداموں کی کتنی, کیونکہ جو زیادہ مین آئٹم اب دیکھیں آپ نے یہاں پہ آئٹمس تو بہت ساری لگائی ہیں, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ مین آئٹمس وہ 10-12 ہیں جو ہر بندہ لے کے جا رہا ہے. تو دیکھیں ہمارے پاس اصل میں اگر آپ آئٹم دیکھیں گے اس میں ہمارے پاس 6-7 ورائٹیز ہیں. بادام دیکھیں گے ہمارے پاس صرف امریکن المنڈ میں کم از کم 4 سے 5 ورائٹی ہے. پھر دیسی ہے جو آرگینک جس کو کہتے ہیں سمپل الفاظ میں. آرگینک المنڈز میں ہمارے پاس کم از کم 5-6 ورائٹی ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس اگر کاجو میں آئیں تو کاجو میں بھی آپ کو 4 سے 5 ورائٹی ملے گی. اس طرح آپ کو پستے میں 4 سے 5 ورائٹی ملے گی. اخروٹ میں 7 سے 8 ورائٹی ملے گی. اس طرح خوبانی میں. تو اس طرح ہمارے پاس ہر قسم کا کسٹمر کے لیے ہمارے پاس ایک پروڈکٹ موجود ہے, ایک کم ریٹ سے لے کر پھر ہائی رینج تک. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہر قسم کا کسٹمر ہے تو وہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم اس کے حساب سے پھر وہ ورائٹی رکھتے ہیں. اپنی شاپ کا سب سے سستا آئٹم اور سب سے مہنگا آئٹم آپ نے بتانا ہے. دیکھیں جی یہ تو ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے. اب اس سال جو ہے چلغوزہ سب سے مہنگا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ ایک نایاب ہوا ہے اس سال. فصل نہیں ہے, فصل کم تھی جس کی وجہ سے اس کا ریٹ بہت ہائی ہو گیا ہے. کیا ریٹ کیا ہے چلغوزے کا؟ تو چلغوزہ جو ہے نا وہ 14,000 سے لے کر 18,000 پر کے جی ہے. 18,000 اس کی سیلری ہے وتھ شیل. وداؤٹ شیل پھر وہ 22-24,000 پر کے جی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہے 12,000 روپے کے جی بھی ہے. ورائٹی ہے, میں نے جس طرح کہا نا ہمارے پاس گریڈنگز ہوتی ہے. ہر پروڈکٹ میں ہمارے پاس کم از کم 3 سے 4 گریڈنگز ہوتی ہے. اس کے الگ الگ حساب سے پھر پرائسز ہوتے ہیں گریڈنگ کے حساب سے. تو چلغوزہ سب سے مہنگا ہے. پھر سستی چیزیں ہمارے پاس بہت سی سستی چیزیں ہیں. کشمش ہے ہمارے پاس, یہ ساری. اگر نیمکو آپ نے دیکھی ہوگی, آپ نے ڈرائی فروٹ والی نیمکو نہیں, یہ ڈرائی فروٹ والی نیمکو ہے. ڈرائی فروٹ والا گھوڑا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں اس میں آپ کو سارا بادام, کاجو, اخروٹ یہ سارا نظر آئے گا کشمش. ٹھیک ہے نا. یہ نیمکو میں یہ آپ دیکھیں, گڑ دیکھیں, یہ سارا ڈرائی فروٹ نٹس لگے ہوئے ہیں سارے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح بہت سی ایسی چیزیں, اتنی آئٹمز ہیں کہ وہ ایک ایک کو بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا ہے, بڑا ٹائم لیتا ہے. طارق صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا, وہ مجھے آپ نے بتانی ہے کہ کئی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں جی, وہ چابی لے کے کبھی اخروٹ کھول رہے ہیں, کبھی تالے کھول رہے ہیں. تو بلوچستان کو کیوں نہیں ضرورت پڑتی ان ساری چیزوں کی؟ دیکھیں اصل میں وہ میرے خیال میں ایک بندے نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی. اب اس بیچاروں کو خود نہیں پتہ تھا کہ وہ اخروٹ ہے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک سمپل الفاظ میں اس نے بول دیا جی چابی والا اخروٹ. یہ میکیڈینیم نٹس ہوتے ہیں, یہ برازیلین نٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا شیل اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کی اپنی پرسنل چابی کے بغیر نہیں کھلتا. تو اوریجنلی وہ اخروٹ نہیں ہوتا ہے, وہ ایک نٹ ہے, برازیلین نٹ. وہ آگے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. دیکھیں یہ مسٹری بھی آج سالو ہو گئی ہے کہ وہ جو گرو ہیں انہوں نے خود بتا دیا کہ بھائی وہ اخروٹ ہے ہی نہیں, وہ اخروٹ ہے ہی نہیں. وہ اس نے بس اس بات پہ مشہور کیا ہوا ہے جی چابی والا اخروٹ. اس طرح برازیلین اخروٹ بھی آتا ہے, یہ وائٹ کلر کا پڑا ہوا ہے دیکھیں. جی جی میں نے دیکھا, اور آگے بھی وہ پڑے ہوئے ہیں. یہ بہت کم ہے, یہاں نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. میکیڈینیم سمجھ گیا نا. ٹھیک ہے, یہ دکھائیں ذرا, یہ جو نیٹ بتا رہے ہیں. سر ایک اور چیز میں نے پوچھنی تھی. دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی جتنی بھی برانچز ہیں نا وہ 12 مہینے کھلی رہتی ہیں. جبکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے شاید میں اتنا وہ صرف مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو ڈرائی فروٹ ہے شاید یہ 2-1 مہینے چلتا ہوگا شاید, وہ بھی سخت سردی میں. اب وہ بارشیں بھی نہیں ہو رہی تو اس طرح وہ نہیں ہے. تو 12 مہینے آپ لوگ کیا سیل کرتے ہیں؟ اصل میں یہ اس کا جو اصل سیزن ہوتا ہے وہ 3 سے 4 مہینے ہارڈلی. ٹھیک ہے نا. فرام آپ یہ سمجھ لیں نومبر کے مڈ سے آپ فروری کے مڈ تک یہ اس کا سیزن ہوتا ہے. بقایا پھر یہ ہمارا 7 مہینے یہ سروائیول پیریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ بزنس ہے ہمارا, ہم اس کو اس طرح کلوز کر نہیں سکتے ہیں. تو پھر وہ پورا سال جو ہے نا جو 7 مہینے وہ پھر ہم صرف یہ اپنا خرچہ ہی پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ 4 مہینے اس کا سیزن ہوتا ہے, وہ بھی موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ دیکھیں دسمبر اینڈ آنے کو ہے, سردی نہیں ہے, بارشیں نہیں ہوئی ہیں. جب بارش ہوگی, سردی ہوگی, پھر ہمارے اس کام میں پھر تھوڑی سی تیزی آتی ہے.
تو ہے یہ ہر بزنس میں ہے, لوگوں کا چلتا ہے 8-10 مہینے بزنس, کوئی گرمی کا سیزن, کوئی سردی کا سیزن, لیکن ہمارا صرف یہ سردیوں کا سیزن ہوتا ہے. جی چلیں جاتے رہتے سر, میں نا یہاں پہ ایک ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. وہ جو 20% لوگ تھے نا جن سے میں نے بات کی اور میں نے جاننے کی کوشش کی کہ ان کو ایشو کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بیہاف پہ, تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ کہیں کوئی کمپیٹیٹر جو نہیں ہے جو بات کر رہا ہے, بٹ وہ عام لوگ تھے. ان کا جو گلا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی ساری برانچز پہ ریٹ ڈفرینٹ ہیں. وہ کہتے ہیں جی چھری جو ہے نا انہوں نے برانچ کے حساب سے رکھی, جہاں لائٹیں زیادہ, اب یہاں پہ لائٹ زیادہ ہے نا تو یہاں پہ چھرا بھی آپ نے بڑا ہے, وہ چھرا دکھا دیں سر کدھر ہے. نہیں, اصل میں بات یہ نہیں ہے, شاید وہ تھوڑا سا ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسپیشلی اس چیز کو فوکس کرتے ہیں کہ جب بھی ریٹس منڈی میں ڈاؤن ہوتے ہیں ہم ریٹس ڈاؤن کر دیتے ہیں, ہم اس ریٹس کو لے کے نہیں چلتے ہیں. جب ریٹس ہائی ہوتے ہیں ہم ریٹ ہائی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بالکل ایسا ہوا ہوگا کہ وہ کسی دن میرے پاس ادھر آئے ہوں گے اور ایک 10 دن بعد ہماری کسی دوسرے برانچ پہ گئے ہوں گے, تو جب مال مہنگا ہوتا ہے پیچھے سے پھر وہ ریٹ بھی تھوڑا سا ہائی ہو جاتا ہے. کوشش ہم کرتے ہیں کہ فلیکچویٹ اتنا نہ کریں, لیکن مجبوری ہوتی ہے, چیز میں اگر نقصان ہو رہا تھا پھر ریٹ بڑھانا پڑتا ہے. پاکستان کی مارکیٹ بھی اس ٹائپ کی ہے نا کہ وہ ڈالر کے حساب سے آپ کا بھی وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہوں گی. ایک جگہ ریٹ رکتے نہیں ہے, اس وجہ سے شاید تھوڑا بہت ہو, لیکن بزنس میں یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, چیز ہے. اگر کوئی مطلب ہے کہ کسی کو ایشو ہے, کوئی کمپلینٹ کرتا ہے, یہ ایک پازیٹیو سائن ہے, ہونا چاہیے. ہمارے پاس آئے گا, کوئی گلا کرے گا, ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے, تو اچھی چیز ہے بزنس کے لیے, ایک پازیٹیو پوائنٹ. چلیں طارق صاحب, کیونکہ میرا ایک فوڈ ریویو کا چینل ہے اور میں آپ کی برانچ کو IC88 کو کافی دفعہ کور بھی کر چکا ہوں. مجھے کچھ ایسا ٹیسٹ کریں جو میں نے آج سے پہلے نہیں کیا ہو اپنی پوری شاپ میں سے, کچھ بھی ایسا جس کو میں کہوں کہ یار میں نے یہاں سے کچھ لیا جو کہیں اور سے بھی نہ ملتا ہو. دیکھیں ایسی تو بہت سی چیزیں, آپ میرے ساتھ آئیں, میں آپ کو چیک کرواتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب ہم یہ نیچرلی فارم میں مینگو ڈرائی پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ چنکس میں, ٹھیک ہے, یہ چونسا ہے, ٹھیک ہے, یہ چونسا ڈرائی ہے, یہ امرود ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ تو ملتا ہوگا نا, کئی لوگ ڈرائی کرتے ہوں گے. کہیں نہیں ملے گا. اور ٹھیک ہے نا, یہ امرود ہے, یہ دیکھیں یہ میکیڈینیم ہے, یہ میں آپ کو ٹیسٹ کراؤں گا, شاید آپ نے اچھا جی وہ ٹیسٹ نہیں کیا ہوگا. برازیلین نٹ جس کو کہہ رہے تھے, جس کو وہ کہتے ہیں چابی والا اخروٹ ہے جی. جی یہ لیں, تالا کھل گیا. یہ آپ نے شاید ٹیسٹ نہ کیا ہو, تو اس کو آپ ٹیسٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, دیکھیں نا یہ تو ان کے پاس پڑا ہوا ہے پشاور میں, وہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں اور کہیں نہیں ملے گی. دیکھیں اس طرح تو ہے, مارکیٹ کی چیز ہوتی ہے اور لوگ بھی منگاتے ہیں, ہم بھی امپورٹ کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں, امپورٹ ساری وہ چیزیں گرین ٹی کی شکل میں ہے, وہ جیسے ٹرکش ٹی ہے, وہ ہم نے ان کی ویرائٹی رکھی ہوئی ہیں. یہ چھلکے والا کاجو ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ذرا دکھائیں, یہ دیکھیں, یہ کئی چیزیں ہیں جو میں نے آج تک دیکھی نہیں ہیں, یہ دیکھیں زبردست. یہ ہم اپنی پنجیری بناتے ہیں, جی پنجیری بھی ان کی بنی ہے, یہ لیں, یہ دیکھیں, اس میں نٹس دیکھیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہول نٹس اس میں ڈالے ہوئے ہیں, دیسی گھی میں بنا ہوا ہے, ہر قسم کا نٹ اس میں موجود ہے. آپ گھر پہ بنائیں گے تو آپ اتنی چیزیں نہیں ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو تو تھوڑا ایڈوانٹیج یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں, تو اتنا مشکل نہیں ہوتا اس کو بنانا بھی, اور کاسٹ افیکٹو بھی ہوتا ہے اس وجہ سے. بٹ اوور آل ہم ان ساری چیزوں کو تو ٹرائی نہیں کر سکتے, بٹ میں نے جو ٹرائی کیا مجھے بہت اچھا لگا. 2-3 ان کی مین برانچز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ویسے تو ان کی پوری پنڈی اسلام آباد میں برانچز ہیں, صدر, کمرشل, گیگا مال میں بھی ہے, گیگا مال, سنٹورس, مطلب آپ کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں ملے گی. تو طارق صاحب تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو تو ان سے پوچھ لیں. کمرشل یا گیگا میں بڑا چھرا نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. چھری ایک جتنی ہوگی, جہاں مرضی جائیں, چاہے پشاور چلے جائیں, ڈرائی فروٹ اس دفعہ ہی مہنگا. چلیں, تھینک یو سو مچ طارق صاحب, بہت اچھا لگا, آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا. میں اتنا سوچ نہیں رہا تھا کہ مجھے یہاں کوئی ایکسپلین کرے گا. تھینک یو سو مچ. یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہے تو کچھ بھی نہیں سر, ویسے یہ تھینک یو سو مچ. اور یہ ہمارے کیمرہ, اچھا اس کے کیمرہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا ہے, یہ ان بھائی کے لیے. یہ کہیں اس وجہ سے تو نہیں آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو اس کی 18,000 تنخواہ بتائی ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ سر, سو نائس آف یو. اللہ حافظ.